قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ لما جئت بہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے تمام وہ معمولات جن کا تعلق اجر و ثواب سے، دین سے، آخرت سے، عبادت سے ہو، وہ ویسی عبادت نہ کرے اور ان کو اس طرح ادا نہ کرے جس طرح کہ میں جس شکل و صورت میں لے کے آیا ہوں اور میں چھوڑ کر گیا ہوں۔ علماء کرام مساجد میں دیگر لوگ محافلیں قائم کرتے ہیں اور اس میں شب برات پر ٹی وی چینل پر، یوٹیوب پر اس پر بات کی جاتی ہے اپنے اپنے انداز میں، اور اس پر بھی بات ہوتی ہے کہ اس میں وہ کون کون سے امور ہیں جو بدعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ بدعت رواج کیوں پکڑتی ہے؟ یہ بدعت جہاں اس کے بہت سارے اسباب ہیں، کیونکہ کوئی چیز بھی بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے وجود میں نہیں آتی۔ بدعت کے وجود میں آنے کے لیے بھی بہت سارے اسباب ہیں، اور ان اسباب میں سے ایک سبب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً یہ بھی ایک سبب ہے تو پھر اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور وہ سبب کیا ہے؟ ہم اندرون پنجاب، اندرون سندھ، اندرون KPK، اندرون ہزارہ، کشمیر کے علاقے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سچویشن، یہی چیز ہندوستان، بنگلہ دیش، دیگر جگہوں پر بھی اسباب کے طور پر یہ بھی وہاں ایک سبب بدعت کے وجود میں آنے کے لیے، اس کے پھیلنے کے لیے ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں قوی سبب اس کو میں سمجھتا ہوں یہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس طبقے کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ انبیاء کا وارث ہے، اور عوام نے، اہل ایمان نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت کے طور پر مصلی پر ان کو کھڑا کر دیا، اور ان کی اتباع کا گویا کہ عملی طور پر اعلان کر دیا کہ ہم مذہبی جتنے بھی تقاضے ہیں ہم ان میں آپ کی اتباع کریں گے، جس میں آپ کہیں گے ثواب ہے ہم ثواب مانیں گے، جس میں عذاب کہیں گے ہم عذاب مانیں گے۔ لہذا اس مذہبی طبقے کا ایک اہم رول ہے، خاص کر جو مساجد کے ائمہ اکرام ہیں ان کا اس بدعت کے کرنے میں اور اس کے مٹانے میں، دونوں اعتبار سے اس کا اہم رول ہے۔ اب یہ بدعت کیوں پھیلتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب میں سے ایک سبب، جس طبقے کو آپ نے مصلی پر کھڑا کیا ہے، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے اخراجات کتنے ہیں، اور نائب رسول جس کو بنا کر آپ نے مصلی پر کھڑا کر دیا، اس کے مسائل اور اس کے وسائل کیا ہیں؟ اگر آپ اس کے مسائل اور وسائل پر توجہ نہیں دیں گے تو اس کا خمیازہ اس امت کو اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے، ایمان والے کو بھی بھوک لگے اور وہ مضطرب ہو جائے، تو پھر اس اضطراب کی حالت میں اس پر بھی بقدر ضرورت
ایسی اشیاء کا استعمال جس سے اس کی جان بچ جائے، اس کی بھی اس کو اجازت ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے۔ اب یہ مجبوری، یہ اضطراب اور یہ تنگی اور یہ تکلیف ہم آپس میں ایک دوسرے کی شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اس معاشرے کے اندر اس پر ہماری توجہ ہے کہ جس کو ہم نے مسلح پر کھڑا کیا ہے اس کے مسائل اور وسائل کیا ہیں، اس کی گزر بسر کیسے ہو پا رہی ہے؟ اگر وہ انسان ہے، اگر اس کے ساتھ دکھ درد بھی ہے، موت بھی ہے، مہمان بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں اور اقربا بھی ہیں، خوشی اور غمی کے اس کے ساتھ بھی یہ لوازمات لگے ہوئے ہیں، تو لازماً یہ ساری چیزیں ایک مالی وسعت کا تقاضا کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ تکالیف میں ہمارے پاس اتنا ہو کہ ہم علاج کر سکیں، مہمان کو چائے پلا سکیں، آنے وانے جانے کی خوشی میں ہم شریک ہو سکیں معاشرے کے ساتھ۔ جب ہم اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر بدعت کا راستہ نکلے گا۔ کیسے نکلے گا؟ کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو زندگی میں اس نے کبھی اس مسجد کے امام کو ہدیہ تحفہ نہیں دیا، اس کی ماہانہ وظائف کا اس نے نہیں پوچھا، اس کی بیماری خوشی میں اس کی سرپرستی نہیں کی۔ یہ لگے ہوئے تقاضے سب کے ساتھ ہیں۔ تو اب جب وہ مرے گا تو اس وقت پھر چونکہ ہم نے کہا ثواب یہ بتائے گا، عذاب یہ بتائے گا، تو اب وہ ثواب بتائے گا کہ اب مرنے والا مر گیا ہے تو اب اس کا کیا کرنا ہے جی اب اس کا جو ہے نا ہیلا کرنا ہے۔ اور ہیلے میں کیا کرنا ہے؟ اتنے پیسے، اتنا غلہ، اتنا وہ بس 15 لوگوں کو کھڑا کرنا ہے، ایک کو پکڑانا ہے، ہیلا برائے ہیلا، یہ ایک تماشا کر دینا ہے دین کے ساتھ۔ اور وہ غلہ، وہ پیسے پھر کیا کرنا ہے ان کا کہ جو اس حلقے میں موجود ہیں ان سب میں وہ تقسیم کر لینا اور یہ مردہ بخشا جائے گا۔ اچھا، کیونکہ ضرورت تو ہے نا، آپ نے تو نہیں پوچھا زندگی میں۔ دوسرا کیا ہے کہ جی اب اس کے ہاں قرآن پاک پڑھوانا ہے، گھر والے پڑھیں یا نہ پڑھیں پڑھوانا ہے۔ اب وہ چند لوگوں کو جمع کرنا ہے، قرآن پاک اٹھانا ہے اور پھر گھروں میں جانا ہے، پڑھنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے اور پھر نذرانہ بھی وصول کرنا ہے، کیونکہ زندگی میں تو دیا نہیں، اب مرنے کے بعد ہی وصولی ہے۔ پھر تیجا آ جائے گا، اس کا بھی وصول کرنا ہے، 10واں آ جائے گا، وہ بھی وصول کرنا ہے، 40واں آ جائے گا، وہ بھی وصول کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وصول کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کہ آپ نے کہہ دیا نا کہ صاحب یہ اجر و ثواب، جنت اور جہنم، اس کے اعمال یہ بتائیں گے، بخشش اور نہ بخشنے کے اعمال یہ بتائیں گے۔ تو اب اس نے بخشوانا ہے تو اس کے لیے اپنا جو مسئلہ ہے اس کو تو پورا کرنا ہے نا۔ تو یہ نسل اور یہ ہماری سمجھ میں بھی جلدی آتا ہے کہ زندگی بھر قرآن کریم کی تلاوت کریں یا نہ کریں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، صدقہ کریں یا نہ کریں، لیکن مر گئے، فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو اب اس کے بعد پھر یہ تیجا بھی کرنا ضروری ہے، 10واں بھی کرنا ضروری ہے، 40واں بھی کرنا ضروری ہے،
اور اگر کوئی سنت کی تعلیم دے اور یہ کہے کہ صاحب اس طرح نہیں کرنا بلکہ سنت مطہرہ کے مطابق اس طرح کرنا ہے، تو پھر صاف کہہ دیتے ہیں منہ بند کرنے کے لیے، نہ فاتحہ نہ درود۔ کیوں جی؟ مر گیا مردود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ گویا کہ فاتحہ اور درود لازمن ہے کہ میت کے گھر میں آ کے کرنی ہے، میت کے دسترخوان، اس کے گھر کے دسترخوان کے بچھنے پر کرنی ہے، انواع و اقسام کے کھانوں پر کرنی ہے، اور جیب خرچی کے وصولی پر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ فاتحہ اور درود کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اگر وہ اپنے امام کو اتنی وسعت دیتے کہ اس کے اخراجات بھی پورے ہوتے، غم خوشی کے اس کے بھی تقاضے پورے ہوتے، پھر وہ آپ کو سنت کی رہنمائی کے لیے احادیث طیبہ سے آپ کو واقفیت دلانے کے لیے وہ فتاوے خریدتا، اپنی مسجد میں اپنے گھر میں رکھتا، حدیث کی کتابیں خریدتا وہ رکھتا، اسماء الرجال کی کتابیں خریدتا وہ رکھتا، تو وہ فتاوے رکھتا تو آپ کو بتاتا کہ یہ فتویٰ اس مسئلے پر ہے، ترجیح اس مسئلے کو ہے، حدیث یہ ضعیف ہے یا نہیں ضعیف، یہ مرفوع ہے، یہ متصل ہے، یہ مرسل ہے، یہ ساری چیزیں وہ آپ کو بتاتا۔ کمزور ہے حدیث تو وہ کس راوی کی وجہ سے کمزور ہے؟ اس لیے کہ حدیث کی کتاب خریدنے میں وہ مصنف ابن ابی شیبہ لیتا، مصنف عبد الرزاق لیتا، وہ معارف الحدیث کم سے کم لیتا، اور اسی طریقے سے مشکات شریف کی کوئی شرح لیتا، بخاری، ترمذی، مسلم شریف، ان کے ترجمے والی، ان کی تشریح جن کتابوں میں ہے وہ لیتا۔ وہ آپ کو دین میں رہنمائی کرتا کہ اس کے پاس یہ کتابیں، اور یہ کتابیں کوڑیوں میں تو آتی نہیں ہیں، نہ مفت میں آتی ہیں، یہ کتابیں کوئی 4000 کی، کوئی 5000 کی، کوئی 10,000 کی۔ اب اگر وہ راویوں کو دیکھتا کہ اس حدیث کے اتنے راوی ہیں اور کون سا راوی کس پوزیشن میں ہے، تو سیر اعلام النبلاء لیتا 25 جلدوں میں، تہذیب التہذیب لیتا، پھر وہ الجرح والتعدیل لیتا، پھر وہ آپ کے سامنے صاحب دیگر کتب وہ آپ لیتا، اس کا مطالعہ کرتا، وہ آپ کو بتاتا، تفاسیر لیتا، تفاسیر میں علماء نے کیا لکھا ہے وہ آپ کو کتابوں سے نکال کر اس کا مطالعہ کر کے دیتا۔ لیکن آپ تو اس کو قوت لا یموت بھی برداشت نہیں کرتے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ کھائے، نہ پیے، نہ پہنے۔ تو جب اتنا بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور جب آپ نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے مشرکین والا کہ وَمَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا وانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ تو جب عقیدہ یہ ہے کہ امام کا کیا کام ہے ان سہولتوں سے، تو وہ نہ کتابیں خرید سکتا ہے فقہ کی، نہ حدیث کی، نہ وہ اسماء الرجال کی، نہ وہ کوئی تفسیر روح المعانی وہ نہیں لے سکتا، معارف القرآن وہ نہیں لے سکتا، اور صاحب احکام القرآن وہ نہیں لے سکتا، یہ تفاسیر بھی وہ نہیں لے سکتا، تو وہ آپ کو کہاں سے وہ سنت بتائے گا؟ تو وہ پھر آپ کو بدعتی بتائے گا۔ بدعت کے ساتھ اس کی روزی جڑی ہوئی ہے، بدعت کے ساتھ اس کے گھر کے اخراجات جڑے ہوئے ہیں، بدعت کے ساتھ اس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ ہزار چیخیں، وہ آپ کو بدعت سے نہیں نکال سکتا۔ ایک تو اس کے پاس بدعت سے نکلنے کے لیے علوم کی وہ کتابیں خریدنے کی اس کے اندر سکت ہی نہیں ہے، اور پھر آپ جس پوزیشن میں ائمہ اکرام کو رکھتے ہیں، معاف کیجیے گا، بہت کم شہروں کے اندر بھی بہت کم ایسی مساجد ہیں جہاں ان ائمہ اکرام کو ان کے علم اور فضل کے اعتبار سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کی دینی اور دنیاوی ضروریات کو پوچھا جاتا ہے،
اور ان کو حل کیا جاتا ہے۔ 90% ایسے طبقات ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو مساجد کے ذمہ دار ہیں، جو بخیل ہی نہیں بلکہ ابخل، انتہائی بخیل۔ ایک ہے بخیل ہونا، وہ امام، مؤذن، خادم اور مسجد کے جو عملہ ہے اس کے بارے میں انتہائی بخیل اور بخیل تر ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سنت اور بدعت کا ایک بڑا سبب اسی مسجد سے ہوتا ہے اور اسی عملے سے ہوتا ہے۔ اگر یہ مساجد والے سارے ان کے مسائل اور وسائل پر توجہ ہو تو پھر سنت کی بہاریں آئیں گی، پھر سنت بتائیں گے ہر مسئلے کا حل ہے، بخشنے کا بھی سنت طریقہ بھی ہے اور بخشانے کا سب چیزوں کا ایک سنت عمل بھی ہے۔ لیکن بدعات ہر عید پر بھی بدعت ہے، رمضان میں بھی بدعت ہے، شعبان میں بھی بدعت ہے، رجب میں بھی بدعت آ گئی، مرنے پر بھی بدعت ہے، جینے پر بھی بدعت ہے، پیدا ہونے پر بھی بدعت ہے اور بیماریوں پر بھی ہے۔ پھر سنت عمل اس طرح کافور ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے کہ بدعت میں ان کو تسکین ہوتی ہے، بدعت پر مال بھی خرچ کرتے ہیں اور سنت عمل پر وہ بالکل منہ ناک چڑھا لیتے ہیں، اور اس میں ان کو ایک عجیب سی وحشت سی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے ایک بڑا سبب بدعت کے رواج کا وہ ائمہ اکرام ہیں، ہم ان کو زبانی تو کہتے ہیں امام صاحب، مؤذن صاحب، خادم صاحب، لیکن ان کے لیے جو احترام حقیقی ہے کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے کہ ان کے مسائل کس طرح حل ہوتے اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ جب تک ہم اس شعبے میں توجہ نہیں دیں گے ہم کامل طور پر بدعات کے دلدل سے نہیں نکل سکتے۔